کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سبز گنبد ایک زمانے میں سفید رنگ کا ہوا کرتا تھا؟ گنبد خضرا یعنی سبز گنبد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے نمایاں تعمیرات میں سے ایک ہے۔ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کے اوپر بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر پہلا گنبد 600 سال کے بھی بعد بنایا گیا تھا، اور سب سے پہلا گنبد سن 1279 میں سلطان قلاوون نے بنایا تھا، اور یہ لکڑی کا تھا۔ مورخین کے مطابق 1837 میں سبز پینٹ کیے جانے سے قبل اسے طویل ترین عرصے تک سفید اور بعد میں بینگنی نیلے رنگ سے پینٹ کیا گیا تھا۔ جو سبز گنبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت پیغمبر اسلام کے کمرے کے اوپر موجود باہری گنبد ہے۔ اس کے اندر ایک اور گنبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے، اور اس پر پیغمبر اسلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کندہ ہیں۔ یہ نیچے سے چوکور اور اوپر سے 8 کونوں کی ساخت کا حامل تھا۔ اسے جل جانے کے بعد ایک سے زائد مرتبہ از سر نو تعمیر کیا گیا، اور عثمانی سلطان غازی محمود نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ میں واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی، اور اس طرح مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ قدیم مسجد آج وسعت پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے، اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ 1442 برس قبل مسجد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے متصل جگہ پر سن 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جاتی رہی۔ مورخین کے مطابق سن 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں بیک وقت 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی۔ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 × 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں، خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے مسجد نبوی اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ پہنچنے پر مسجد کے لیے زمین 10 دینار میں 2 یتیموں ساحل اور سہیل سے خریدی تھی۔ اس سے قبل یہ زمین کھجوریں سکھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے، اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا، جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبے کی جانب کر دیا گیا تھا، اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا۔ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا، اور ہجرت کے 7 برس بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ ہی بنایا گیا، اور وہیں ان کا وصال ہوا، اور اسی جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسودہ خاک کیا گیا۔ جب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق
के करीब दफन होने की इजाज़त मिल गई। ताहम कई सदियों में मस्जिद के फैलाव की वजह से कब्रों वाला ये हुजरा मस्जिद के अंदर आ गया है। मस्जिद नबवी का मारूफ सब्ज गुंबद इस हुजरे के ऊपर ही बनाया गया है। शानदार तर्ज तामीर और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई मस्जिद की इमारत की हर चीज़ इंतहाई दीदा ज़ेब है और मुबालगा आराई के बगैर भी कहें तो ये इमारत दूर से भी बहुत ज़्यादा दिलकश नज़र आती है। मस्जिद के कंपाउंड में 250 मीनारों पर खुदकार छतरियाँ लगाई गई हैं ताकि इबादत गुजार शदीद धूप और बारिश से महफूज रहें। हर एक छतरी 143 मुरब्बा मीटर जगह पर साया करती है और 800 इबादत गुजारों को मौसम की सख्तियों से बचाती है। मस्जिद के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के मुताबिक 41 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का बना कतबा लगा है जिस पर लिखा है अमन और सलामती के साथ दाखिल हों, जो कि कुरान करीम की सूरत अल हजर की 46वीं आयत है। ताहम इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त मस्जिद के 100 से ज़ायद दरवाजे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से इस मस्जिद की मुतादिद बार तामीर नौ और तोसीह हो चुकी है, जिसकी इब्तदा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शुरू हुई और फिर उमवी और अब्बासी अदवार और खिलाफत उस्मानिया से लेकर सऊदी दौर तक जारी रही। सुल्तान अब्दुल माजिद ने उस वक्त मस्जिद की तोसीह करवाई जब 1277 हिजरी में इसमें दरारें पड़ गई थी और इस तोसीह के बाद मस्जिद का रकबा 10,303 मुरब्बा मीटर हो गया। मस्जिद में 5 नए दरवाजे शामिल किए गए और दीवारों की ऊंचाई बढ़ाकर 11 मीटर कर दी गई। सऊदी दौर में शाह अब्दुल अजीज़ सऊद ने सन 1950 में मस्जिद का अहाता बढ़ाकर 16,327 मीटर तक ले गए, जिसमें 706 सतून और 170 गुंबद थे। सन 1973 में शाह फैसल ने मस्जिद के मगरिब में 35,000 मुरब्बा मीटर को मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया और इस सारे हिस्से में पंखे और स्पीकर नस्ब कर दिए और छतरियाँ भी लगाई गईं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।